اور کہہ رہا ہے اس ذرا بند کر دے، اس کو کم کر دے، نارمل کر دے۔ خدا کا بندہ مقدس آصف کہتا ہے کہ شکر گزاری کی قربانی گزراننا، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خدا کی تمجید کرتا ہے۔ اب جو کوئی، اس کا مطلب یہ ہے ہر بندہ خدا کی تمجید نہیں کر سکتا۔ بڑا ہی مشکل ہے خدا کی تمجید کرنا، بہت زیادہ مشکل ہے خدا کی ستائش کرنا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آسان ہو جائے خدا کی ستائش کرنا۔ خدا کا بندہ اس بات کو کلیئر کرتا ہے اور اس بات پر مہر کرتا ہے، کہتا ہے وہ بندہ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے، دوسرا کوئی نہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ خدا کی شکر گزاری گزراننا میں نے اس لیے مشکل کہا ہے، ہم وہ سارے کاموں پر انویسٹ کرتے ہیں جن کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن جب خدا کی باری آتی ہے ہم انویسٹ کرنے سے پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا بندہ مقدس آصف کہتا ہے کہ جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے، وہ خدا کی مدح گاتا ہے، خدا کے نام کو جلال دیتا ہے، دوسرا نہیں۔ اب خدا کا بندہ مقدس آصف کہتا ہے جو کوئی، آج میں شکر گزار ہوں خداوند رب العالمین کا بھائی دل نواز کے لیے جنہوں نے یہ سارا ایکسپینس کیا، خرچہ کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، یہ بہت مشکل ہے خداوند کے لیے کام کرنا، بہت مشکل ہے۔ خدا کا بندہ مقدس یعقوب اپنے باپ اسحاق کے گھر سے نکلا اور خدا سے کہتا ہے خداوند میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہا ہوں، راستہ بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے، راستے میں پھاڑنے کاٹنے دھاڑنے والے جانور ہیں، اگر تو میری سارے سفر میں حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑا دے تو میں تجھے اپنی ساری کمائی کا 10واں دوں گا۔ اب یہ خدا کے ساتھ جب یہ عہد کرتا ہے، خدا کے ساتھ یہ کنٹریکٹ کرتا ہے، تو یہ خدا کے حضور کنٹریکٹ کرنے کے بعد یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ لکھا ہے یہ خدا کے ساتھ وفادار رہا، جب یہ وہاں سے لوٹا تو بہت سی دولت، بہت سے جانور لے کر واپس اپنے گھر میں آیا، بہت سی دولت کے ساتھ یہ واپس اپنے گھر میں آیا ہے۔ اب خدا کا بندہ مقدس کہتا ہے جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے، وہ خدا کی ستائش کرتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، خدا کا بندہ مقدس پولس رسول خطوط کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو۔ ہر ایک بات سے مراد کیا ہے؟ کتنے ہیں یہاں پر جو ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ بلکہ مقدس داؤد کہتا ہے شکر یہوہ دا ہی کرو، کرو شکر یہوہ دا۔ ہم ہر بات میں شکر گزاری نہیں کرتے، لیکن خدا کا کلام ہمیں بار بار اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں، ہم شکر گزاری کریں، لیکن ہم شکر گزاری نہیں کرتے۔ مشکل ہے شکر گزاری کرنا، اسی لیے مقدس آصف کہتا ہے جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے، جو کوئی، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ جناب وہ پادریوں میں سے کوئی ہو، وہ کلیسیا میں سے کوئی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ شکر گزاری خدا کے نام کی گزرانے، وہ خدا کی تمجید کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ایک شخص رومی آیا اور آ کر کہتا ہے میرا ایک بندہ جو ہے، ملازم جو ہے وہ بیمار ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جناب میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس آیا ہوں۔ شاگردوں نے کہا ہے یسوع اس کے لیے تو معجزہ کر۔ یسوع نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس نے ہماری ہیکلیں بنائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زبان سے الفاظ صادر ہوئے، خداوند یسوع مسیح وہاں پر ہی رک گئے اور رک کر خداوند یسوع مسیح نے کہا جا تیرا نوکر چنگا ہو گیا، میں نے اس لیے تجھے تیرے نوکر کی یا تیری فریاد کو سنایا، تیرے نوکر کو شفا دی ہے کیونکہ تو میری شکر گزاری کرنے والا ہے۔ اب شکر گزاری سے کوئی کنسر نہیں، کوئی غریب دے کوئی امیر دے، خدا کا بندہ کہتا ہے کوئی بھی ہو، جو کوئی
जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी, हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराना हमारे हाँ बहुत मुश्किल है। हम बड़े बड़े काम करते हैं और बाज़ औक़ात हम बड़े बड़े काम करते करते बहुत सी खताएं कर जाते हैं। हम अपने आप पर मान करना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप पर फख्र करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहायत गलत बात है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, दानियल की किताब के 4 बाब के अंदर लिखा है कि नबूकदनेस्सर बादशाह अपने महल बनाने के बाद अपने महल की छत पर टहल रहा था और टहलते टहलते जहां जहां तक उसकी निगाह जाती है वो सारी जगह, तमाम महल, तमाम दौलत उसकी अपनी थी। और वो अपने बाजू पर इस तरह से हाथ मारकर कहता है कि ये सारा कुछ मैंने अपने जोरे बाजू से बनाया है। इसी तरह में लूका की इंजील के अंदर एक तमसील मिलती है कि एक शख्स अपनी तमाम फसल के अनाज को काटने के बाद अपने पुराने घर ढाकर नए घर बनाता है और नए घर बनाने के बाद अपना सारा अनाज उस घर में जमा करने के बाद रात को सोते वक्त कहता है, जान खा पी तेरे पास बहुत बरसों के लिए काफी है। आसमान से आवाज आती है, आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। ये किसका होगा? यानी शुक्रगुजारी नहीं की, कहता ले जान खा पी, सुकून कर, मौज मार, तेरे पास बहुत कुछ है। खुदा कहता मैं शुक्रगुजारी कबूल करता हूं। आसमान से आवाज आई, आसमान से आवाज आई कि ये आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, तू मर जाएगा। ये किसका है? इसी तरह इब्राहिम भी अपनी हयात मुबारका के अंदर जब औलाद नहीं होती तो खुदा से गिला करता है, खुदावन ये सारा कुछ किसका होगा? मेरे नौकर के बच्चों का होगा। मेरे हाथ तो कोई बेटा ही नहीं है जो मेरी जायदाद का मालिक हो। तो खुदावन खुदा कहता है यहां से बाहर निकल, क्योंकि तू ईमानदार है और ईमानदारों का बाप और शुक्रगुजारियां गुजराने वाला है। खुदा कहता है यहां से बाहर निकल। आसमान के तारे गिन सकता है तो गिन ले, रेत के जर्रे गिन सकता है तो गिन ले। मैं तेरी नस्ल को ऐसे बढ़ाऊंगा कि गिनती की शुमार ना होंगे। दुनिया में तेरा जिक्र जब भी होगा, लोग तेरे कबीले से, तेरी नस्ल से, तेरे सुल्ब से जो बादशाह पैदा होंगे, जो कोई तेरी मिरास से बरकत मांगेगा मैं उसको बरकत दूंगा, वरना मैं किसी दूसरे को बरकत नहीं दूंगा। खुदा का बंदा कहता है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, बंदा कहता है खा पी, तेरे लिए बहुत बरसों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये भूले बगैर कि जिस खुदा ने दिया उसका कुछ बनता है। हम ऐसे कई काम करते हैं जिसमें खुदा हमें बड़ी अचीवमेंट देता है, बड़ी कामयाबियां देता है, लेकिन हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी नहीं है। खुदा आसमान से हमें देखता है। बाइबल में लिखा है खुदा ऊंचे बुर्ज पर बाहें फैलाए हुए खड़ा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे वापस लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना ऐसे है जैसे ऊंट का सुई के नक्के में से गुजर जाना। शुक्रगुजारी, मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद के हुजूर भाई दिल नवाज का। भाई दिल नवाज, जब आपने ये सोचा ही था कि मैं रिटायरमेंट के बाद शुक्रगुजारी गुजरानूंगा, खुदावंद खुदा ने आपके लिए अपने आसमान को खोल दिया था। खुदावंद खुदा ने आपके घराने के लिए अपने आसमान को खोल दिया था। खुदावंद खुदा ने अपने फरिश्तों को आपकी रहबरी, रहनुमाई के लिए भेज दिया था। खुदावंद खुदा ने आपके भाइयों पर, माँ बाप पर आसमान खोल दिया था, क्योंकि खुदावंद खुदा शुक्रगुजारियों को कबूल करता है। खुदावंद खुदा शुक्रगुजारियों को कबूल करने वाला है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ज़बूर नंबर 103 के अंदर लिखा है कि खुदा की किसी नेमत को फरामोश ना करो। यानी हर नेमत की शुक्रगुजारी करो, हर नेमत की। कितने हैं जो यहाँ पर हर नेमत की शुक्रगुजारी करते हैं? हर नेमत की। हम हर रोज खुदा की नेमतों से मुस्तफिद होते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी नहीं करते। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास वो सब कुछ करने के लिए वक्त भी है, पैसा भी है, जो सिर्फ हमारे बदन की जरूरत है, लेकिन हम रूह के लिए करने के लिए बहुत परेशान होते हैं। अगर ये हो गया तो कल खावांगे किथों, खर्चा हो गया, कल की बात चुप करांगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है
آج کی فکر ہی کر، کل اپنے لیے خود فکر کرے گا۔ ہلیلویا، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی ہر ایک نعمت کی، خدا کی کسی نعمت کو فراموش نہ کرو۔ کتنے ہیں جو یہاں پر صبح شام دوپہر شکر گزاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہر ایک نعمت سے مراد انسان کی سب سے بڑی نعمت اس کی آنکھ ہے، شفا ہے۔ کتنے ہیں جو ہر روز صبح اٹھ کے دعا کرتے ہیں، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، کرتی ہوں کہ آج میری عمر 50 سال ہو گیا، میں پھر بھی صحیح دیکھ رہا ہوں۔ نہیں کرتے ہم شکر گزاری، ہم نے شکر گزاری کو محدود کر دیا ہوا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں صرف بڑی شادی ہو جائے بیٹے کی شکر گزاری، کمیٹی نکل آئے شکر گزاری، گھر بن جائے شکر گزاری، لیکن ہم نے وہ شکر گزاریاں چھوڑ دی ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا تیرے ہونٹوں کی شکر گزاریاں مانگتا ہے۔ ہم اپنے ہونٹوں کی شکر گزاری کی قربانیاں خدا کے حضور نہیں گزرانتے۔ گزارش ہے آپ سے، لکھا ہے جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ شکر گزاری گزرانتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا راست باز ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ شکر گزاری جو ہے یہ آپ کو خدا کے قریب لے کر جاتی ہے، یہ آپ کو خدا کے پاس لے کر جاتی ہے، یہ آپ کی قربت، آپ کا ملاپ خدا کے ساتھ کروا دیتی ہے۔ شکر گزاری جو ہے، جب آپ شکر گزاری گزرانتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر تو میرے ساتھ وفادار ہوگا تو تو گھر سے نکلتے بھی مبارک ہوگا، گھر کے اندر داخل ہوتے بھی مبارک ہوگا۔ میں تجھے دم نہیں سر ٹھہراؤں گا، قرض لینے والا نہیں دینے والا ٹھہراؤں گا۔ میں تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ یہ اس شخص کے لیے برکات ہیں جو خدا کا خوف رکھتا اور جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے، جو خدا کے غضب کے نیچے، خدا کے رحم کے نیچے، فضل کے نیچے رہتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں تیری بیوی کو بابرکت بناؤں گا، میں تیرے بچوں کو بابرکت بناؤں گا، تیری کٹوتی بابرکت ہوگی، تیری ٹوکری بابرکت ہوگی، تو گھر سے بھی بابرکت ہوگا اور گھر کے اندر بھی بابرکت ہوگا، باہر اور اندر ہر طرح سے تو بلیسفل ہوگا۔ میں تجھے کسی طرح سے بھی مایوس نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں ہی تیرا خالق ہوں۔ کیا جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے، وہ خداوند کی تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو سارا سال مشقت کرنے کے بعد سال میں ایک شکر گزاری کی قربانی گزرانتے ہیں۔ ایک شکر گزاری سال میں ایک، کیا سال میں خدا نے ایک ہی بڑا کام کیا آپ کی زندگی میں؟ پادری صاحب ایک ہی شکر گزاری قربانی، اور پادری صاحب پہ بھی روپ چڑھایا ہوتا ہے۔ بھائی صاحب آج تمہیں پتا تو ہے یہ ہر سال شکر گزاری کی قربانی گزرانے ہیں، ہر سال۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے صبح شام دوپہر میں فریاد گزارا، صبح شام دوپہر میں فریاد گزارا۔ کیوں ہم پادری پر چیخ رہے ہوتے ہیں؟ بھائی صاحب تمہیں پتا ہے پھر تسی لیٹ ہو گئے ہو، ای سال چ ایک شکر گزاری گزرانے۔ کیا سال میں صرف ایک ہی کام خدا نے آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ ہلیلویا، خداوند یسوع مسیح کی صرف ایک شکر گزاری۔ بائبل میں لکھا ہے ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو، ہر ایک بات میں۔ ہر ایک بات سے مراد آپ اگر اب تک سلامت ہیں، تندرست ہیں، تو شکر گزاری کیجئے خداوند کے حضور۔ میں نے آج تک کبھی اس طرح کی شکر گزاری نہیں دیکھی۔ جناب ایک بھائی سب سے بڑا ہو، اس نے شکر گزاری کا ایک بڑا سارا اہتمام کیا ہو، یہ بیبلیکل شکر گزاری ہیں، بڑا شکر گزاری کا اہتمام کیا ہو۔ لوگ پوچھے جناب یہ شکر گزاری کروا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا ہو جناب ہم 6 بھائی ہیں، سب سے بڑا میں ہوں، آج تک ہم کبھی آپس میں جھگڑے نہیں ہیں اور آج تک ہم سلامت ہیں، تو ہم نے سوچا ہم خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانی گزاریں۔ کبھی سنا آپ نے اس طرح کی؟ یہ بائبل کی شکر گزاریاں ہیں۔ اس طرح کی شکر گزاریاں خداوند کے حضور لے کر آئیں۔ میں شکر گزار ہوں خداوند کے حضور بھائی دل نواز کے لیے جنہوں نے آج یہ چڑھاوا خدا کے حضور دیا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، بلکہ اس بات پر میرا 100% ایمان ہے، ابھی یہ لوگوں کو دعوت ہی دے رہے تھے، خداوند آسمان سے کہتا ہوگا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں
جو خداوند کے کلام پر عمل کرتا ہے، خدا کا خوف رکھتا ہے، خدا کو یاد رکھتا ہے، خدا اس سے خوش ہے۔ خدا کہتا ہے صدقے جاواں میں واقعی تیرا فدیہ دیتا، تو میرے فدیے دا مان رکھے۔ ہمیں شکر گزاریاں گزارنے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ ہم اس دور میں سے گزرے ہیں۔ یسوع نے کہا میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس۔ اگر آپ یہاں پر بڑے بڑے محل بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، تو بائبل میں لکھا ہے انسان کی عمر کی میعاد 70 برس ہے، اور اگر قوت ہوگی تو 80 برس۔ یہ سارا کچھ ہم جسم کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ضرورت ہے آج ہمیں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے کی کہ کیا کبھی ہم نے روح کے لیے کچھ کیا ہے؟ جب آپ شکر گزاری گزارتے ہیں، اس کا خدا کے ساتھ اور آپ کی روح کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کا ڈائریکٹلی خدا اور آپ کی روح کے ساتھ تعلق ہے، جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ یسوع جلد آنے والا ہے۔ یقین مانیے آپ جتنی شکر گزاریاں گزارتے ہیں، آپ خداوند میں پوست ہوتے جاتے ہیں، خداوند کے ساتھ ملتے جاتے ہیں، اور خداوند آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو کر آپ کے ناہموار راستوں کو ہموار کرتا ہے۔ لیکن ہم شکر گزاریاں نہیں گزرانتے، ہم انتظار کرتے ہیں خداوند کوئی بڑا کام کرے پھر کریں گے شکر گزاری۔ اب یہ بھی ایک کنسپٹ ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کے لیے، آپ نے کھانے کا اہتمام کیا، یہ بھی ایک کنسپٹ ہے۔ کسی نے عبادت رکھی ہو نا، کھانے دا رینج نہ ہوئے تو کوئی نہیں جانتا عبادت کرنے۔ اس کا مطلب بائبل کا اس کے اندر لکھا ہے کہ انسان کے 3 خدا ہے، ایک اس کا پیٹ خدا ہے۔ جی یہ ضرورت نہیں پوری ہوتی اتنے عبادت کے لین جانا۔ دوسرا جہان کا خدا، خداوند یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں، میرے بعد جہان کا خدا آنے والا ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک خدا، خداوند خدا باپ، جس کے حضور آج بھائی دل نواز نے یہ شکر گزاری پیش کی، وہ اس کی شکر گزاری قبول کرنے کے لیے خود فرشتوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، اور خداوند اس کی تمام حیاتیں رفع کر کے اسے سربلند کرنے کو ہے۔ اگر ہم اس طرح کی شکر گزاریاں گزاریں گے، خدا ہمیں سربلند کرے گا، خدا ہمیں سرفراز کرے گا۔ ضرورت ہے ہم شکر گزاریاں گزارانے، لیکن اس کے ساتھ ہماری شکر گزاری کے ساتھ ہمارا چال چلن کا درست ہونا ضرور ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، پادری شوکت صدیق صاحب کہتے ہیں میں ایک فیملی میں گیا، جب میں وہاں پر گیا تو بھائی نے کہا جناب میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے، میرے تایا جی کے بیٹے ہی تھے، تو محلے میں انہوں نے کہا پادری صاحب دعا کرو، اگے روز 4-5 لاکھ دی دیہڑی لگ جاندی، ہن نہیں لگدی۔ میں نے کہا آپ کی تو سیلری مہینے کی 1.5 لاکھ ہے، 4-5 لاکھ کی دیہڑی کیسے لگی؟ کہتا ہے بس سمجھیا کرو کام ہی انج دا ہے۔ میں نے کہا ہم اس طرح کی دعا نہیں کرتے۔ گزارش ہے اگر آپ شکر گزاریاں دیتے ہیں تو کامل طور پر خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ بائبل میں لکھا ہے جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اسے میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ یعنی جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتے ہوئے اپنے چال چلن کو درست رکھتا ہے، وہ خدا کی نجات دیکھ سکتا ہے، کیونکہ یسوع کہتا ہے اگر تو قربانی دے گا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے میں اپنی نجات دوں گا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح ابھی 8 دن کے تھے، مقدسہ ماں مریم خداوند یسوع کو ہیکل کے اندر لے کر گئی، وہاں پر ایک شمعون پارسا آیا، آ کر اس نے خداوند یسوع مسیح کو اٹھایا اور اٹھاتے کہا اے خداوند میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب اگر میں مر بھی جاؤں جس دن تیرا بیٹا زندہ ہوگا میں مردوں میں سے جی اٹھ کر تیرا استقبال کروں گا۔ جب آپ شکر گزاریاں اپنے چال چلن کو، اپنی راست بازی کو درست کر کے گزرانتے ہیں، خداوند یسوع آپ کو اپنی نجات میں شامل کر لیتا ہے، داخل کر لیتا ہے، آپ کی برکتوں کے سورسز کھول دیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے میں تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے۔ گزارش ہے آپ سے آج خداوند کے کلام کا وسیلہ بنے بھائی دل نواز، آپ سے گزارش ہے، بائبل میں لکھا ہے جو میرے کلام کو رد کرتا ہے میں اسے رد کروں گا۔ اگر آج آپ کلام کو سن رہے ہیں، آپ کی زندگی میں خدا نے بڑے بڑے معجزے کیے ہیں، لیکن آج تک آپ نے شکر گزاری نہیں کی، تو ضرورت ہے آپ شکر گزاریاں گزرانے، کیونکہ خداوند یسوع کہتا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔
ضرورت ہے ہمیں شکر گزاریاں دینے کی، تاکہ اس سے ثابت ہو، ہم نمونہ بنے کہ ہم خدا کی تمجید کرنے والے ہیں، ہم خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، ہم خدا کے نام کو جلال دینے والے ہیں۔ ضرورت ہے ہمیں خداوند کے حضور شکر گزاری گزارنے کی۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھیں بند کریں گے، خدا